کیا غزہ میں ظلم بند ہو گیا؟ لبنان میں ظلم بند ہو گیا؟ ظلم چل رہا ہے. میری اور آپ کی جو انفارمیشن کا سورس ہے دیٹ از سوشل میڈیا دیٹ از کنٹرولڈ بائی اسرائیل. 1450 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ قرآن نے کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے, اور اللہ نے قرآن میں بتا دیا تھا کہ یہودی ان کی اصلیت کیا ہے. ہماری آنکھوں پہ پٹی تھی کہ ہم امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری آنکھوں پہ پٹی تھی کہ ہم وہ جو ان کا ورلڈ آرڈر ہے اس کے ساتھ تھے, اس کے حامی بنے ہوئے تھے, مگر وہ پٹی ویسٹ نے اتار دی ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ ہماری پیمنٹ اسٹک ہو گئی ہیں, ہماری فلائٹس ہیں وہ اسٹک ہو گئی ہیں, ہماری فلائٹس ڈیلے ہو رہی ہیں, ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ فیس کرتے ہیں بیسکلی. تو ایز اے پروفیشنل گائے واٹ وی شوڈ ڈو؟ سوشل میڈیا ہمیں کنٹرول کرتا ہے. ہم 7 اپ والے مسلمان ہیں, جو ہمیں سوشل میڈیا اٹھاتا ہے ہم اس پہ اٹھ جاتے ہیں, وہ جی کیا ہو گیا کیا ہو گیا. سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا ہے ورلڈ سچویشن میں, وائی آلویز مسلمس؟ ہر دفعہ مسلمس کیوں پیچھے جاتے ہیں ان لوگوں کے ورلڈ آرڈرز میں, یا جو بھی ان کے کانفلکٹس چلتے ہیں یا وارز میں. ایز یو نو کہ اسرائیلی کمپنیز بہت بڑی سافٹ ویئر کمپنیز ہیں اینڈ دے ہیو اے ریئلی بگ اکانومی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آر دے گوئنگ فار اے گریٹر لارج پلان؟ کیا یہ پری پلانڈ ہے؟ کیا یہ کسی پرپز کے حد کر رہے ہیں, یا what do you think؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ایوری ون. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس چینل پہ اسد بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ ایک پہلے کر چکے ہیں, جن میں ان میں ہم نے ان کے لائف کے ایکسپیرینسز سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ ایسی ینگ جنریشن کو انہوں نے بتایا جو اڈاپٹ کرنے والی ہیں تاکہ وہ اپنی ینگ ارلی لائف میں سکسیزفل ہو سکیں, ایک اچھے ڈیسیجنز لے سکیں. تو آج کل جو آپ جیو پولیٹیکل سچویشنز دیکھ رہے ہیں دنیا میں, جو غزہ پہ ہو رہا ہے, جو ایران اور اسرائیل کے کانفلکٹس چل رہے ہیں جس میں یو ایس اے بھی انوالوڈ ہے, تو ایز اے مسلم امہ, ایز اے پروفیشنل, وٹ وی ہیو ٹو ڈو اور وٹ وی شوڈ ڈو. ہم آج یہ سوال اور کچھ ایسے چیزیں ہیں جو ہم اسد خلیل سے پوچھیں گے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ. سر بھائی تھینک یو سو مچ, آج آپ اپنا پریشیس ٹائم نکال کر آئیں اور ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا آپ سے آگاہی چاہیے. کچھ آپ کے تھاٹس چاہیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں. یو نو وٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ اراؤنڈ دا ورلڈ, وار چل رہی ہے ابھی, جو کرنٹ سچویشنز چل رہی ہیں اور پہلے بھی ہو چکی ہیں غزہ کے اوپر, تو آپ کی اس پہ کیا تھاٹس ہیں؟ سبحان اللہ, دس از اے ویری لوڈیڈ کوشچن کہ اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اچھا, اس کے نا ڈفرینٹ اینگلز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کچھ اسکالرلی باتیں کر سکتے ہیں, مطلب اسلام کی اسپیسیفک گائیڈنس کیا ہے, اس کے یہ ایک بات ہو سکتی ہے. ایک یہ بات ہو سکتی ہے کہ جیو پالیٹکس اس کے اثرات کیا ہیں, دنیا کا جو ورلڈ آرڈر تھا جس میں امریکہ واز اے یونیپولر فورس, وہ کس طرح سے اب بائی پولر ورلڈ کی طرف یا ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہا ہے, کس طرح چائنا اور رشیا ہے, آل آف دیٹ. اور پھر تیسری اس کی لیئر یہ ہے کہ ایز اے مسلم ہم نے کیا کرنا ہے. میرے خیال سے یہ جو پہلی 2 لیئرز ہیں نا, وی آر ناٹ کوالیفائڈ فار دیٹ. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ہم چینلز بنا لیتے ہیں, اور ہمارے پاس نا وہ ایکسپرٹیز نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ جو پہلی لیئر ہے نا, جس میں اسلام کیا کہتا ہے اس اسپیسیفک سچویشن کے بارے میں, وہ علماء کا کام ہے, رائٹ. سو سب سے پہلا جو میسج ہے نا جو میں دینا چاہتا ہوں اپنے لیے, آپ کے لیے دانش بھائی, اور سارے سننے والوں کے لیے, از دیٹ پہلے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ جو آپ کی ڈومین نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی. ہم لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے اینڈ آف ٹائمز کی بات کرنے میں, ہم لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے. آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, جب یہ چنگیز خان, ہلاکو خان وغیرہ, جب انہوں نے منگولوں نے مسلمانوں پہ بہت زیادہ حملے کیے نا, تو کچھ کہنے والوں نے اس وقت کہا کہ اصل میں جو یاجوج ماجوج ہے نا وہ یہی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ان کے خلاف پھر جہاد کیا کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ یہی لوگ ہیں, کیونکہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہے. اور پھر کہنے والوں نے چائنیز کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ چائنیز بھی جو ہیں شاید یہ یاجوج ماجوج ہیں. کہنے والوں نے کہا کہ جی یہ جو ذوالقرنین نے, انہوں نے جو علیہ السلام انہوں نے جو دیوار بنائی تھی یاجوج ماجوج کے سامنے, وہ کیا ہے, گریٹ وال آف چائنا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹس ناٹ یور ڈومین از ناٹ یور ڈومین. آپ کی جو زبان ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا کہ اس زبان کی جو حفاظت کر لے گا, اس زبان کی جو حفاظت کر لے گا اور اپنی شرمگاہ کی جو حفاظت کرے گا, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زبان ہے یہ انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے. تو انسان نے جو بولنا ہے نا اس کا جواب دینا ہے. وی ہیو ٹو بی, اب ہر بات میں اپنا اوپینین دینا ضروری تو نہیں ہوتا, ہر بات میں اپنا اوپینین دینا, میں ہر بات میں کوئی بات کروں, ہر بات میں کوئی بات کروں. سو دیر از اے اسکالرلی لیئر ٹو دس. Right? We are not qualified to talk about that. Who are qualified? علماء ہیں. ہر عالم qualified ہے نہیں, وہ علماء qualified ہیں کہ جن کو دوسری لیئر کا بھی پتہ ہے, اور وہ دوسری لیئر ہے جیو پالیٹکس کی لیئر. ان کو پتہ ہے کہ ورلڈ آرڈر کیا ہے, ان کو پتہ ہے کہ حکومتیں کیسے گرتی ہیں, کیسے بنتی ہیں.
ان دو لیئرس کو کمبائن کرنے کے بعد جس کے پاس علم آتا ہے نا, سو آر آڈینس نیڈس ٹو لسن ٹو دوز کائنڈ آف پیپل, اور وہ بہت سلیکٹڈ ہوتے ہیں, دے آر ویری فیو ان دو لیئرس کا علم جس کے پاس ہو. ہم جس چیز کی بات کر سکتے ہیں نا وہ تیسری لیئر ہے, اور وہ تیسری لیئر یہ ہے کہ ایز اے مسلم ہمیں غزہ سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے. دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ قرآن نے بہت پہلے, آج 1450 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, کہ قرآن نے کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے, اور اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں, اور اللہ نے قرآن میں بتا دیا تھا کہ یہودی ان کی اصلیت کیا ہے. یہ تو ہماری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی نا, ہماری آنکھوں پہ پٹی تھی کہ ہم امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری آنکھوں پہ پٹی تھی کہ ہم وہ جو ان کا ورلڈ آرڈر ہے اس کے ساتھ تھے, اس کے حامی بنے ہوئے تھے, مگر وہ پٹی ویسٹ نے اتار دی ہے. سو دا فرسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ از کہ بھائیو اب تو جاگ جاؤ, اب تو تم دیکھ لو کہ وہ باتیں کرنے والے کہ عورتوں کے رائٹس یہ ہوتے ہیں, یہ رائٹس ایسے ہیں, یہ رائٹس ایسے ہیں, کیا کیا انہوں نے غزہ میں. آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کر دیکھیں تو آفیشیل رپورٹس ہیں, میری بات نہیں ہے, آفیشیل رپورٹس ہیں کہ پہلے ایک چیز ہوتی ہے کولیٹرل, آپ بھی جانتے ہیں, لوگ بھی جانتے ہیں. کولیٹرل کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے اگر ایک ٹارگیٹ ہے, اس ٹارگیٹ کو مارنے کے لیے اس کے ساتھ کتنے اور لوگ یا کتنا اور نقصان آپ کر سکتے ہیں. رائٹ. حکومتوں کے پاس, آرمیز کے پاس اس کا ایک نمبر ہوتا ہے. اسرائیل نے غزہ میں فائنلی یہ کیا کہ دیر از نو لمٹ ٹو دا کولیٹرل. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, ان کی انٹیلیجنس نے بتایا کہ فلاں بندہ ہے فلاں بلڈنگ میں, اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اب کوئی کولیٹرل کی لمٹ نہیں ہے, اس کے ساتھ اگر 1000 بندہ مار سکتے ہو تو مار دو, وی ڈونٹ کیئر. 1,00,000 بندہ مرتا ہے تو مار دو, اس ایک بندے کو مارنا چاہیے. دس گوز اگینسٹ ایوری سنگل ہیومن رائٹ کی جو تنظیمیں ہیں, جو UN یونائٹڈ نیشنز کے جو چارٹرز ہیں, ہر چیز کے خلاف جاتا ہے. سو یور کوشچن از واٹ ڈو آئی تھنک اباؤٹ غزہ. میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. And this should be everyone's emotions, this should be everyone's feelings. ہمیں کیا کچھ سمجھ نہیں آتی وہاں پہ انہوں نے کیا کیا. ایگزیکٹلی. اسد بھائی رائٹ ناؤ میں لیٹسٹ نیوز آئی ہے کہ ابھی اسرائیل نے کیا کیا ہے کہ جو ٹرائلس جو ان کے پاس جیل میں پیلسٹین قید ہے, تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کے وداؤٹ ٹرائلس ان کو سیدھا پھانسی دی جائے گی. تو اس طرح کے ظلم پہ جو ابھی ہو رہے ہیں, آپ نے کہا کہ آپ کی 3 فارم آف لائنس جس پہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ علماء ہیں جو اس پہ بات کر سکتے ہیں. ایز جسٹ اے آرڈینری اسم دانش شاہیہ, وٹ شوڈ آئی ڈو ایز اے 20-year-old گائے جو بات یا کچھ غزہ کے لیے کرنا چاہتا ہے بیسکلی, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا ایسا اوپینین ہے جو ایسا سوسائٹی میں انتشار نہ پھیلے, کوئی چیز نیگیٹو اس طرح اس میں نہ جائے. ایز اے مسلم, ایز اے 20-year-old ینگ مسلم, وٹ شوڈ آئی ڈو؟ دس از ون تھنگ دیٹ آئی ڈو وانٹ ٹو سے از کہ یہ پوڈ کاسٹ جو ہے نا ہم اپریل 2026 میں کر رہے ہیں. اپریل 2026 میں ابھی وہ ٹائم ہے کہ جب امریکہ نے, اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا ہوا ہے. سو دا کوشچن از کہ ہم غزہ کی بات کیوں کر رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. وی آر گوئنگ ٹو کم ٹو ایران ایز ویل, بٹ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دانش, دس از سو انٹرسٹنگ واللہ. اصل میں دیکھو, کیا غزہ میں ظلم بند ہو گیا؟ میں بھی آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. غزہ میں ظلم چل رہا ہے, لبنان میں ظلم بند ہو گیا, چل رہا ہے, ظلم چل رہا ہے. میری اور آپ کی جو انفارمیشن کا سورس ہے, دیٹ از سوشل میڈیا, دیٹ از کنٹرولڈ بائی اسرائیل, دیٹ از کنٹرولڈ بائی دیز ویسٹرن پاورز. جب ٹک ٹاک پہ ویڈیوز چلتی تھیں غزہ کی تو ہم ہر وقت غزہ غزہ, ہر غزہ میں کیا ہو گیا, غزہ میں کیا ہو گیا. جب اسرائیل نے ٹک ٹاک کے رائٹس خریدے, جب انہوں نے سوشل میڈیا کو مزید سینسر کیا, اب کیا ہے, غزہ میں تو ابھی بھی وہی ہو رہا ہے, غزہ میں تو ابھی تک وہی چل رہا ہے. غزہ میں جو فیمن ہے, وہاں پہ جو سٹارویشن کے لیولز ہیں, وہ اپنی آخری حدوں کو چھو چکے ہیں. بیسکلی سوشل میڈیا اسد بھائی کر کے رہے ہیں کہ آپ کی جو غزہ کے اوپر ویڈیوز ہوتی ہیں, بیسکلی آپ کی بھی جو چینل پہ ویڈیو تھی, ایک ریل تھی میں دیکھ رہا تھا غزہ کے اوپر, تو انہوں نے اس کو نا بلر کر دیتے ہیں, لائک وہ لمیٹیشن اور ریسٹرکشن میں چلی جاتی ہے. تو وہ والا کانٹینٹ تو ویسے ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا نہیں ہے. وہ آپ کی بات بہت ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز لگ چکی ہیں. تو ہمارا سورس آف ٹروتھ وہی ہے نا, سوشل میڈیا ہے. تو اب ہمیں یہ ہے کہ اچھا سوشل میڈیا ہمیں کنٹرول کرتا ہے, ہم 7 اپ والے مسلمان ہیں, جو ہمیں سوشل میڈیا اٹھاتا ہے ہم اس پہ اٹھ جاتے ہیں, وہ جی کیا ہو گیا کیا ہو گیا. سو ہمیں کیا کرنا ہے, سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم انفارمیشن لے کہاں سے رہے ہیں, اور کیا ہم جذباتی مسلمان ہیں یا ہم واقعی سچے مسلمان ہیں. اینڈ دین آفٹر دیٹ وی نیڈ ٹو ڈیسائڈ کہ ہم کس ٹیم میں ہیں. ابھی نا خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے یہ جو پاتھ ہے نا, یہ پاتھ کہ آپ نے کالج جانا ہے, اسکول کالج اور پھر یونیورسٹی اور اس کے بعد جاب, واللہ
do we have time for all of this now? I know this is vague کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم like what you need to do is you need to take a step back اور پوری دنیا میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھو گے غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا and then try to understand کہ میری زندگی کا پاتھ کیا ہونا چاہیے. So as a Muslim this is the action item. اپنی بیزی روٹین سے خدا کے لیے ایک دفعہ نکلیں اور ذرا ایک دفعہ سوچیں کہ میں کون ہوں, یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اللہ نے مجھے اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے. رائٹ. اصل میں یہ تو ہم نے ایز اے مسلم امہ جو جانا ہے کہ وٹ وی شوڈ ڈو ایز اے پروفیشنل گائے لائک یو ورکنگ ان اے آئی فیلڈ ناؤ. تو اس طرح کے اور بھی بہت لوگ ہیں جو انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں, گلوبلی کام کر رہے ہیں, فری لانس کر رہے ہیں. تو ایز اے پروفیشنل گائے جو بیزی بھی ہے, ہی وانٹس ٹو ورک, بٹ جیسے جیو پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے, ورلڈ وارز اور یہ والے ٹائمز قریب ہیں, تو ایز اے پروفیشنل گائے ہمیں کیا کرنا چاہیے, بیکاز بہت سارے لوگ ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ ہماری پیمنٹ اسٹک ہو گئی ہیں, ہماری فلائٹس ہیں وہ اسٹک ہو گئی ہیں, ہماری فلائٹس ڈیلے ہو رہی ہیں. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ فیس کرتے ہیں بیسکلی, کہ انٹرنیٹ کی کوریج ڈاؤن ہو گئی ہے. تو ایز اے پروفیشنل گائے واٹ وی شوڈ ڈو. ایسا ہی ہے. میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وی آر اے گلوبل کمپنی, تو بہت سارے ڈفرینٹ اور خاص طور پہ ہمارے کلائنٹس دے آر اسپینڈ آل اوور دا ورلڈ ایز ویل, نارتھ امریکا میں, ایمیا میں, ایپیک میں, ہر جگہ پہ ہیں. اب یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے, فلائٹس ڈیلے ہو رہی ہیں, مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, آپ کا انٹرنیٹ ڈاؤن ہے اور بہت سارے ایشوز ہیں جو ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ والے ایشوز کیا ہمیں بہت بڑے لگتے ہیں؟ ہاں بالکل ہمیں بہت بڑے لگتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ میری پیمنٹ اسٹاک ہو گئی تو پتہ نہیں اب کیا ہوگا, دنیا ختم ہو جائے گی. دس از ایگزیکٹلی واٹ وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف. کہ ہماری جو انفرادیت ہے نا, 1948 کے بعد سے جب ورلڈ وارز ختم ہوئی, تو جب نیو ورلڈ آرڈر بنا, تو یہ ساری چیزیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انٹروڈیوس کروائی گئیں. انڈیویجولزم, کہ کیسے انسان کی جو انڈیویجول سکسیس ہے وہی اس کا سکسیس کا میٹرک ہے. آج کے دور میں آپ دیکھیں نا, مثال کے طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں, آپ اپنی بات کریں. انسان ایک گاڑی لے لیتا ہے, انسان ایک موٹر سائیکل لے لیتا ہے, انسان کی جاب اچھی ہو جاتی ہے, تو انسان اپنے آپ میں سکسیسفل فیل کرتا ہے. رائٹ. انسان کو لگتا ہے میں نے کوئی کچھ اچیو کر لیا. یہ ساری چیزیں نا انڈیویجولزم سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ انڈیویجولزم میں اس مائنڈ سیٹ میں انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس کی ایک چھوٹی سی پیمنٹ $1000 کی بھی اگر اسٹک ہو جاتی ہے نا, تو ڈپریشن میں چلا جاتا. کین وی امیجن کہ ان مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ جن کے نیبرہڈ میں میزائل گر رہے ہیں؟ نو واللہ وی کین ناٹ امیجن دس. واللہ وی کین ناٹ امیجن دس. میں جتنا مرضی علامہ فہامہ بن کے بات کرتا رہوں نا, آئی کین ناٹ امیجن کہ میرے رشتہ داروں میں سے کسی کے گھر میں میزائل گرے اور وہ لوگ شہید ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. سو دا آنسر ٹو دس کوشچن از کہ بھائیو انڈیویجولزم سے نکل آؤ. تمہارا مسئلہ اس چیز کا اور تم اس میں اتنے ڈپریشن میں چلے گئے ہو. یار دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے, دنیا میں جو اتنا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں جانو, اور اپنی چھوٹی سی دنیا جس کو ہم کنویں کا مینڈک کہتے ہیں, کنویں کا مینڈک بننا چھوڑو اور دنیا کو سمجھو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. رائٹ. اچھا اسد بھائی, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو سچویشنز چل رہی ہیں, جب غزہ سے شفٹ ہوا ہے ایران پر, ابھی وار چل رہی ہے, ایران کی کیا سچویشنز ہیں ابھی, حالانکہ وہ بڑا بریو ہو کر فائٹ کر رہے ہیں یو ایس سے. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ مسلم کنٹری ایک ہے اور ان کا کوئی سپورٹ بھی اس طرح نہیں ہے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ یہ جو سب چل رہا ہے, وائی فرسٹ میرا ایک ہمیشہ سے میں اصل پہ کنفیوز رہتا ہوں کہ کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا ہے ورلڈ سچویشن میں, وائی آلویز مسلمس, ہر دفعہ مسلمس کیوں پیچھے جاتے ہیں ان لوگوں کے, ان کے ورلڈ آرڈرز میں, یا جو بھی ان کے کانفلکٹس چلتے ہیں یا وارز میں. ظلم ہو رہا ہے, مسلمان مر رہا ہے, شہید ہو رہا ہے, مسلمان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, شہادت تو ہماری معراج ہے, لیکن میں یہ چیز جاننا چاہتا ہوں, انڈیا ہو کہیں بھی ہو, ہر جگہ مسلمس کیوں کانفلکٹ کا شکار ہیں, ہر جگہ مسلم ہی کیوں مر رہے ہیں. اور میرا ایک اور بھی ایک آپ سے سوال ہے کہ ہم کچھ کتابوں میں یا کچھ بکس میں ویسے ہی ہم نے نریشنز میں سنا ہے, کچھ ایسے ہی بڑوں سے سنا ہے کہ ورلڈ وار 3 کے قریب کچھ ایسے فتنے ظاہر ہوں گے یا کچھ ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں, ایز یو نو کہ اسرائیلی کمپنیز بہت بڑی سافٹ ویئر کمپنیز ہیں اینڈ دے ہیو اے ریئلی بگ اکانومی, ان کی بہت بڑی اکانومیز ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آر دے گوئنگ فار اے گریٹر لارج پلان؟ کیا یہ پری پلانڈ ہے, کیا یہ کسی پرپز کے حد کر رہے ہیں, یا وٹ یو تھنک؟ یا اس سارے کا بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس سارے کا پرپز ہے, کوئی بھی چیز پرپز کے بغیر نہیں ہے. اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے وہ سارا کچھ لائک ایوری تھنگ از پلانڈ, ایوری تھنگ از گوئنگ ان ٹو ون ڈائریکشن, اور وہ ون ڈائریکشن کیا ہے, دیٹ از دا اینڈ آف ٹائمس.
اب یہ وہی بات ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے لوگوں کو بہت سننے کا مزہ آتا ہے کہ اچھا ایسے کیا ہوگا. وہ پچھلے دنوں انہوں نے کہا جی رمضان میں وہ ایک تو سورج گرہن تو ہو گیا, اب چاند گرہن بھی ہے, تو چاند گرہن کی جو ہے فیک پکچرز لگا دیں کہ اب تو جی قیامت آنے والی ہے اور اس طرح کی چیزیں. سو یہ ساری چیزیں پلان کے تحت ہیں اور ہر چیز جا ایک ہی ڈائریکشن میں رہی ہے, اور وہ ڈائریکشن کیا ہے, وہ امام مہدی کی ڈائریکشن ہے, اور وہ ڈائریکشن کیا ہے, وہ دجال کے آنے کی, عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی, اور اینڈ آف ٹائم کی ساری ڈائریکشن ہے. دس از آل گوئنگ ٹوورڈز دیٹ. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے نا, دیکھیں جو نوجوان ہوتے ہیں نا, انہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نوجوان تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نوجوان تھے. نوجوان ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں. پاکستان کے قیام میں نوجوانوں کا عمل تھا. قائد اعظم رحمہ اللہ وہ نوجوانوں کو کتنا ابھارا کرتے تھے. علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی شاعری ساری اس میں نوجوانوں کے ساتھ جو ان کا کلام ہے نوجوانوں کو ابھارنا ہے. سو مائی پرابلم از کہ ہماری جو یوتھ ہے نا, وہ یوتھ بہت عرصے تک اس طرح کی میمز بناتی رہی ہے. اور وہ میمز کیا ہیں, میں اگر آپ کو سمجھا پاؤں تو وہ میمز اس طرح کی ہیں کہ مثال کے طور پہ کورونا میں کسی نے کہنا شروع کیا کہ جی کورونا کی جو ویکسینز ہیں نا, تو یہ ویکسینز کے اندر یہ کچھ ایسا ڈالتے ہیں کہ جس سے یہ لوگ بہت سارے اپنے عزائم ہیں ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں, رائٹ. تو ہمارے جو یوتھ ہے نا, کیونکہ میم کلچر تو بہت زبردست ہے نا, یہاں پہ ہر چیز کی میمز بنا دیتے ہیں, تو انہوں نے یہ میمز بنانا شروع کی کہ بھائی جان ہاں پاکستانیوں کے دماغ میں نا بڑی کوئی چپ ہے جس کو وہ لے جائیں گے, یعنی کہ مذاق بنانے کے لیے کہ یہ تو فضول باتیں ہیں, یہ کانسپریسی تھیوریز ایسی کچھ نہیں ہوتی. میں تب بھی کہا کرتا تھا, میں نے اپنے اساتذہ سے, ٹیچر سے, اپنے مینٹور سے تب بھی یہ سیکھا کہ بھائی اعتدال کی راہ ہوتی ہے. اعتدال کیا ہے کہ آن ون ہینڈ کانسپریسی تھیوریز ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور اس کے سارے جو حواری ہیں وہ بہت ہی زیادہ انفلٹریٹ کر چکے ہیں ہماری سوسائٹیز میں, اور ہمیں خراب کرنے میں ان کا ہاتھ ہے. اور دوسری طرف ہمارے وہ نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کرتے, ہمارا سارا کچھ اپنا کیا دھڑا ہے. اصل میں ہمیشہ ٹروتھ درمیان میں ہوتا ہے, اور درمیان کا ٹروتھ یہ ہے کہ کانسپریسی تھیوریز آر ریئل. واقعی ہی کورونا کی ویکسینز میں چیزیں تھیں, واقعی ہی پولیو کی ویکسینز میں چیزیں ہیں, واقعی ہی ان کے سافٹ ویئرز میں ٹریکنگ ٹولز ہوتے ہیں, واقعی ہی یہ سارا کچھ ان کی رینڈ آرگنائزیشن اینڈ ایوری سنگل تھنگ از ٹرو. اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکو گھر میں داخل تب ہوتے ہیں جب گھر کا سیکورٹی کا نظام ویک ہوتا ہے. ہم نے بھی اپنے سیکورٹی کا نظام ویک رکھا, تو ان دونوں چیزوں کو ملا کے ہماری ڈسٹرکشن ہے. سو دا پرابلم از کہ یس دس از آل پلانڈ, پری پلانڈ, گوئنگ ان ون ڈائریکشن, لیکن ہمارا نوجوان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے. اس کو لگتا ہے کہ بس دنیا میرے ارد گرد ریوالو کرتی ہے اور بس اسی طرح سے چلتی رہے گی. نو بردر, دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور یہ سارا کچھ ایک طرف جا رہا ہے. تو واٹس یور میسج ٹورڈز دا پیپل آف ایران اینڈ وٹ یو وانٹ ٹو سے؟ اینڈ سیکنڈلی جو میم کلچر والی ہم بات کر رہے تھے, تو جو انجوائے کر رہے ہیں اور اس کو فن ایلیمنٹ بنا رہے ہیں, از دس تھنگس ٹو بی میک اے فن آف اور یا نہیں؟ ارے یہ تو آپ نے نا بڑی اچھی بات کی ہے, اور اس میں نا یو ہیو ٹو بی ویری بریو ٹو سے دس آن کیمرا, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو سے دس. کیونکہ اگر سچ نہیں بولنا تو کیا جھوٹ بولنے کے لیے ہم زندگی میں یہاں پر آئے ہیں؟ سچ نہیں بولنا تو کیا کرنے کے لیے ہم نے چینل بنایا ہوا ہے؟ سو دا تھنگ از کہ ہمیں ایران کے لوگوں کا ساتھ دینا ہے. بالکل. جو سنی شیعہ ڈیوائڈ ہے نا, یہ اتنا بڑا ہو چکا ہے. یہ جب منگولوں نے بھی مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا نا, تو اس وقت بھی ہمارے مناظرے چل رہے تھے. اندر جو ہے ہم مناظر کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اور وہ جو ہے تیر برسا رہے ہیں اور وہ قتل و غارت کر رہے ہیں. آج بھی وہی چل رہا ہے. وی آر ناٹ بریو انف ٹو سے دس آن کیمرا کہ ایران کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے. کیوں بھائی؟ سنی اور شیعہ ڈیوائڈ صحیح ہے. تمہارے اختلافات میرے اختلافات ان سے اپنی جگہ ہیں, بالکل ہیں, وہ رہیں گے, وہ ختم نہیں ہوں گے. ختم وہ تب ہی ہوں گے جب ہم قرآن اور سنت پر آئیں گے. مگر دیر از اے چیف اینیمی. دیکھیں, دو بھائیوں میں جب اختلاف ہوتا ہے تو ان دو بھائیوں میں اختلاف اپنی جگہ رہتا ہے, لیکن جب ڈاکو آتے ہیں تو وہ دونوں بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں. بالکل. آپ سوچیں, دو بھائی ہیں, ان دونوں کی لڑائیاں ہوتی تھی, ڈاکو آ گئے اور ایک بھائی کو مار پڑی ہے, دوسرا بھائی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے مار پڑتی رہے, کیا ہے, دوسری دفعہ کس کو مار پڑے گی؟ اس بھائی سے فارغ ہو کے اس کی طرف آئیں گے. سو ایران کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے. وائی؟ بیکاز چیف اینیمی ہے. دیر از ون تھنگ آئی ایڈ ہیئر. سوری, آپ کے اگلے سوال سے پہلے بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ پازیٹیو ہونا ہوتا ہے. ایون دو آئی سیڈ کہ دنیا میں کیا ہونا ہے وی ڈونٹ نو, بٹ جو انڈیکیٹرز ہیں دوز آر پازیٹیو. وہ انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ وہ انڈیکیٹرز یہ ہیں کہ مسلمانوں کو جو تھپڑ لگنا تھا, وہ تھپڑ لگنے کی جو آخری اسٹیج ہوتی ہے نا, وہ میرے خیال سے اب کراس ہو چکی ہے. جو GCC ساری کنٹریز ہیں, جو اسلامک ساری جو کنٹریز ہیں نا, اب ان کو پتہ چل گیا کہ امریکہ ان کا مائی باپ نہیں ہے.
بہت پہلے پتہ چل جانا چاہیے تھا, لیکن اب فائنلی ایسا لگتا ہے کہ پتہ چل گیا کہ امریکہ ان کا مائی باپ نہیں ہے. یہ جو ٹائم ہے نا دانش بھائی, اگر ہم ہسٹری کو اسٹڈی کریں نا, تو جو قومیں اوپر جاتی ہیں نا, تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, قومیں جو اوپر جاتی ہیں نا وہ قومیں نیچے بھی آتی ہیں. تو امریکہ کا زوال شروع ہو گیا. لگتا ایسا ہے کہ وی ایز اے نیشن آر اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, بٹ پھر بات وہی ہے کہ پاکستان میڈیشن کروائے, پاکستان یہ کرے, پاکستان آگے جائے, ترکی آئے اور ہماری ساری نیٹو بن جائے, ویری گڈ. بٹ مائی کویسچن ٹو یو مائی بردر از دانش, واللہ میرا آپ سے سوال ہے, میرا اپنے سے سوال ہے, او اللہ کے بندے, اگر نیٹو بن گئی تو تیرا جواب تیری قبر میں نیٹو نے آ کے دینا ہے. مطلب اسلامک نیٹو بن گئی, اگر مثال کے طور پہ اسلامک نیٹو بن گئی, تو جنت میں جائے گا ہیں؟ اسلامک نیٹو مثال کے طور پہ ہمارے عاصم منیر صاحب جو ہیں, وہ پوری جو ہماری اسلامک نیٹو بنے گی اس کے چیف بن جائے, اللہ کرے بن جائے, اللہ کرے بن جائے. ہماری آنکھوں کے تارے ہیں ہمارے سارے مسلمان بھائی, ہماری آرمی, ہمارے پرائم منسٹر, سارے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان دنیا کی سپر پاور بن جائے, بن گئی. اب میں جنت میں جاؤں گا اس وجہ سے. اور بھائی اپنے بارے میں سوچو کہ تمہارا کیا رول ہے اس ساری بڑی جو ایک شپ جا رہی ہے ایک ڈائریکشن میں, جو ہم نے شروع میں جہاں سے بات شروع کی تھی, I'll tie this back to the same thing, کہ بہت بڑی شپ ہے, it's going in one direction, everything is planned, it's going towards the end of times. وہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی, لیکن جب میں نے مرنا ہے تو میں نے اپنا جواب دینا ہے کہ کیا میں انڈیویجولسٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ میرے سکسیس کے کرائٹیریاز کیا میری لائف سے جڑے ہوئے تھے, یا میری سکسیس کے کرائٹیریاز کچھ اور تھے. رائٹ. اصل بھی ایک چیز ہم ایڈ کرنا چاہوں گا, ابھی ریسنٹلی بالکل ابھی تقریباً کچھ آورس پہلے ایک رپورٹ آئی ہے فرام نیوز چینل, انٹرنیشنل چینل, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیم آف دیٹ, بٹ انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے ایک نوٹس جاری کیا ہے کہ دے ول اٹیک, انہوں نے ڈیٹس دی ہیں ٹل 1 اپریل دی تھی, 2 اپریل, دیٹ وی ول اٹیک دا میجر آئی ٹی کمپنیز بیسڈ ان US, مائیکروسافٹ, گوگل وغیرہ. بالکل. سو لیٹس سی وٹ ہیپنس, بٹ اگر ایسا ہوتا ہے وی ول ڈو دا سیکنڈ پارٹ آف اٹ. آئی وانٹ یور گائز ٹو کامنٹ ڈاؤن اینڈ جسٹ وانٹ ٹو تھنک کہ ہماری اس کانورزیشن کا آپ کیا کنکلوژن, آپ کو کیا سیکھنے کو ملا, اینڈ اینی پوائنٹس, اینی سجیشنز یو وانٹ ٹو ڈو فار کنٹینیوئنگ دا سیکنڈ پارٹ, وی ول لو اٹ. اور اس میں ایک اور بھی امپورٹنٹ بات ہے نا, وہ ہم نے ہمیشہ یوٹیوب پہ دیکھا ہے کہ وہ لائک اور سبسکرائب کر دیں بھائی ہمارے چینل کو, کیونکہ وہ جو انالیٹکس دانش بھائی شیئر کرتے رہتے ہیں, زیادہ تر جو ویوز آپ لوگوں کے آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سبسکرائبرز نہیں ہوتے. سو وین یو سبسکرائب ٹو دس چینل, تو ہماری جو اچھی باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو ٹائم سے ملتی رہیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ.